بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی حدیث کا موضوع ہے دوستی۔ ہماری آج کی حدیث کچھ اس طرح سے ہے: المرء مع من احب، المرء مع من احب، المرء مع من احب۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے: آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی۔ پیارے بچوں، یہ حدیث صحیح اس کے ساتھ جو کہانی آج ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے غار کے ساتھی۔ پیارے بچوں، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر انسان اسی کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے جس سے اس کو محبت ہو، وہ جس کو پسند کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی پھر اس دنیا میں اس کو ایسے دوست دیتا ہے جو اس کو پسند ہو، اور پھر مرنے کے بعد بھی وہی لوگ اس کے ساتھی ہوں گے۔ لیکن پیارے بچوں، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر انسان ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اسکول کے تمام ساتھی اور ہمارے ہمسائے میں رہنے والے لوگ ضروری نہیں ہیں کہ وہ ہمارے دوست بھی ہوں۔ ہمیں اپنے دوست بہت سوچ سمجھ کر چننے چاہیے، کیونکہ اچھے دوست ہوں گے تو ان کی بھی اچھی عادات ہمارے اندر آئیں گی، اور پھر وہ دوست ہمیں غلط باتوں سے بھی روکیں گے، اور سب سے بڑھ کر برے وقت میں وہ ہمارے کام بھی آئیں گے۔ چلیں بچوں، آج میں آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے ساتھی کی کہانی سناتی ہوں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ پیارے بچوں، یہ اتنے پیارے ساتھی تھے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کا پیغام دیا اور کہا کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کیا کرو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتے دیتے عبادت کرتے اور ہر وہ کام کرتے جو کہ ہمارے پیارے نبی کرتے۔ وہ مکہ کے ایک امیر تاجر تھے، مگر انہوں نے اپنا سارا مال بھی اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ مگر دوستی اور محبت کی بہترین مثال تب قائم کی جب اللہ نے اپنے پیارے نبی کو حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق اور ایک غلام کو ساتھ لیا اور رات کے وقت مکہ سے نکلے۔ مکہ کے قریش آپ کا پیچھا کر رہے تھے، وہ آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں مکہ سے دور پہاڑیوں تک لے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے ایک غار دیکھا جس کا نام غار ثور تھا۔ وہ بہت عرصہ سے بند تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خود اندر گئے، غار کو اچھی طرح سے صاف کیا اور غار کے اندر موجود تمام سوراخوں کو اپنے کپڑے کاٹ کاٹ کر بند کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی کو اندر بلایا۔ مکہ کے قریش ان کا پیچھا کرتے کرتے اس غار تک بھی پہنچ گئے تھے، لیکن انہوں نے غار کے اندر جا کر ان لوگوں کو تلاش نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے ان بندوں کو بچانے کے لیے ایک فاختہ کو وہاں بھیج دیا، جس نے غار کے باہر موجود اپنے گھونسلے میں بیٹھ کر انڈے دے دیے، اور ایک مکڑی جو کہ وہاں پہلے سے موجود تھی، اس نے بھی اپنا جالا جلدی جلدی سے بنانا شروع کر دیا، اور اس طرح سے اس کو بنایا کہ تمام غار کا منہ بند ہو گیا۔ پیارے بچوں، جب مکہ کے قریش وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس غار کا منہ تو پہلے ہی بند ہے اور یہاں فاختہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، لہٰذا اس غار کے اندر تو کوئی نہیں گیا ہوگا۔ لہٰذا وہ کچھ دیر وہاں رکے اور واپس چلے گئے۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت غار کے اندر کیا ہوا؟ ابھی وہ دونوں دوست غار کے اندر ہی چھپے بیٹھے تھے کہ کچھ عرصہ کے بعد اللہ کے نبی کو نیند آ گئی اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ اتنی دیر میں ایک غار کے سوراخ میں سے، جس کو حضرت ابوبکر صدیق بند کرنا بھول گئے تھے، ایک بچھو نکل آیا۔ حضرت ابوبکر نے اس کو دیکھا تو اپنا ہاتھ اس بچھو پر رکھ دیا تاکہ یہ بچھو پیارے نبی کو کاٹ نہ لے۔ پیارے بچوں، ہاتھ کے نیچے بند بچھو حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ کو کاٹتا رہا، لیکن آپ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اتنی راتوں کے جاگے ہوئے ہیں وہ اپنی نیند پوری کر لیں۔ جب درد اور تکلیف سے حضرت ابوبکر کے آنسو نکل آئے اور پیارے نبی پر گرے، تب پیارے نبی اٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ زخمی ہو چکا ہے۔ پیارے بچوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دوستی اور محبت ہی کی بدولت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق جنت میں بھی میرے ساتھی ایسے ہی ہوں گے جیسے کہ اس دنیا میں ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق فوت ہوئے تو ان کی قبر بھی پیارے نبی کے ساتھ ہی بنی، اور انشاءاللہ جنت میں بھی وہ اللہ کے نبی کے ساتھی ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہمارے لیے اس میں عمل کی بات ہے کہ ہمیں بھی اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرنی چاہیے، اور یہ محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور ان سے محبت اور دوستی رکھیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنتیں پوری کرتے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اب آپ نے جلدی سے اس حدیث کو یاد کرنا ہے اور اسے لکھنا ہے، اور ہماری آج کی یہ کہانی اور حدیث دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنی ہے۔ اپنے دادا دادی کو سنائیں اور اپنے پیارے اور اچھے دوستوں کو سنائیں، پیارے پیارے ساتھی بنائیں۔ انشاءاللہ ایک پیاری سی حدیث اور ایک مزے کی کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔